خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندو شاعر بسوا کا شعر ہے کہ تیری دنیا سے اے خدائے حسین، کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین۔ میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر، دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین۔ آج 3 محرم ہے، سلسلہ گفتگو ہے زندہ ہے کربلا۔ ان تمام پہلوؤں کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں۔ بہت کم میسر آتے ہیں ایسے موقع کہ ہر سوال کا جواب دینے والا وہ ہو کہ جس کے مولا نے کہا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور آج ہمارا موضوع ہے مراسم عزاداری۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ مراسم عزاداری وہ رسومات جن کا تعلق برصغیر کی عزاداری سے ہے۔ اول قبلہ سے پوچھوں گا کہ مراسم ہوتے کیا ہیں اور مراسم عزاداری ہے کیا اور برصغیر کے مراسم کیا ہے۔ قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، سرکار مشکل سا سوال ہے اور آپ کے لیے تو مشکل کچھ آگے ماننے والے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا ہم لفظ مراسم عزاداری کے لفظ استعمال صحیح کرتے ہیں؟ رسمیں عزاداری کی رسمیں، برصغیر کی رسمیں؟ بالکل صحیح ہے، اسے استعمال کرتے ہیں اور یہی صحیح لفظ ہے۔ اور برصغیر کے مراسم عزاداری اپنے ہیں اور ممالک کے اپنے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور وہ اگر اپنے طریقے سے نہیں کرے گا تو اس میں بناوٹ تصنع ہوگی۔ اور اس کی اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے۔ بالکل شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ محرم میں یہ مثال میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا مانوس ہو جائے۔ حکم ہے کہ شادی کے موقع پہ دلہن اور دولہا کو سجایا جائے، مگر عراق والے اپنے انداز سے سجائیں گے، ایران والے اپنے انداز سے، عرب اپنے انداز سے، برصغیر والے اپنے انداز سے۔ وہاں سفید جوڑا پہنایا جائے گا، یہاں سرخ جوڑا پہنایا جائے گا جی۔ اور یہاں اگر سفید پہنا دیں تو یہاں تو وہ جو ہے وہ بیوہ کو پہنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو علاقائی جو رسومات ہیں اس کو شریعت میں بالکل نہ صرف اس کی مذمت نہیں آئی ہے بلکہ اس کی تائید آئی ہے کہ یہ ایسے انجام دیتے ہیں اور وہ ویسے انجام دیتے ہیں۔ پگڑیاں باندھنے کا طریقہ علیحدہ ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ علیحدہ ہے، لباس علیحدہ ہیں، سواریاں علیحدہ ہیں، مکانات کا انداز بنانے کا علیحدہ ہے۔ تو اس میں کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ سب کیوں جبہ نہیں پہن رہے، سب کیوں عربی کرتا نہیں پہن رہے، سب عمامہ کیوں نہیں باندھ رہے۔ تو سب کا ہمارا علاقائی انداز ہے۔ اور ہاں، اس میں اگر کسی ایسے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو جو صریح اور واضح قرآن میں جس کی نص موجود ہو اور حدیث صحیح کے اندر اس کی نص موجود ہو کہ یہی کرنا ہے اور کچھ اور نہیں کرنا، تو وہ ایک علیحدہ گفتگو ہوگی کہ ہمیں وہی کرنا ہوگا۔ تائیدی جملہ یہیں پہ روک گا، آگے چلیں گے۔ آپ کی تمام مراسم عزاداری جو برصغیر کی ہے وہ علماء اور مجتہدین کی نگرانی میں بنائی گئی، ایسا ہی ہے؟ اس پہ مہر تصدیق ثبت ہے؟ ایسا ہی ہے یا اور دائیں بائیں سے آئی؟ نہیں، بالکل غفراماب خاندان اجتہاد انہوں نے اس کی تصدیق انہوں نے مرتب کیا۔ اور اگر میں یہ کہنے میں مجھے عار اور باک اور روشن بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی تنگ نظریاں ہیں، لکھنؤ سے ہماری تہذیب اعضاء مرتب کی گئی، واجد علی شاہ جی وہ دور، اور پھر اس خطے کے اندر اور بادشاہوں کے دوروں میں بھی، ادوار میں بھی، جس کو مثلا اگر تہذیب اعضاء میں ہم بات کو شروع کریں گے نا تو فرش سے بات شروع ہوگی، پھر مرثیے کے تخت سے اور تکیے سے بات پہنچے گی، پھر علم ممبر کا کچھ اور ہے اور برآمدگی کا علم کا انداز کچھ اور ہے، اور پھر پہلی محرم کا مرثیہ اور ہے تو دوسری محرم کو مرثیہ کچھ اور پڑھا جائے گا، اور تیسری محرم کو کس کے حال کا، اور چوتھی محرم کو کس کے حال کا، اور پانچویں محرم کو اس کو کس کا تعین کس نے کیا؟ یہ بھی ہمارے بزرگ علماء نے کیا کہ واقعی تو سب 10 محرم کو ہے، سب شہید 10 محرم کو ہیں، 4 محرم کو کیا پڑھا جائے گا، 5 محرم کو، یہ برصغیر کی تہذیب ہے؟ ایسا ہی ہے، اور تو کہیں نہیں۔ بعض اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، واقعہ تو عاشور کے دن گزرا، اور جس دن یہ واقعہ گزرا ہے اس دن تو ہر لمحے ایک قربانی تھی، ہر لمحے ایک قربانی تھی، اور قربانی دینے والے آسمانوں و زمینوں سے بڑے لوگ تھے، یعنی جن کی وسعت عظمت کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے۔ تو کیا ہم ایک جملے میں حضرت علی اکبر کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے
کیا ہم ایک لمحے میں حضرت عباس علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے؟ کوئی ایک دن تو معین کر دیجیے. دفتر کا دفتر چاہیے جی، تو ہم ایک دن کا تعین کر جی ہاں، لیتے ہیں کہ مثلاً 5 محرم سے حضرت علی اکبر 5 محرم سے شہزادوں کا تذکرہ، اور 5 محرم سے پہلے اصحاب کا تذکرہ، انصار حسینی کا تذکرہ. بالکل ٹھیک. اور پھر 5 محرم سے 10 محرم تک اصحاب اہل بیت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، 6 محرم حضرت علی اصغر، 7 حضرت قاسم، 8 حضرت علی عباس، 9 حضرت علی اصغر یا حضرت علی اکبر، کہیں کہیں اور شہادت عظمیٰ. اچھا، اس ترتیب میں تبدیلی آج تک نہیں. بہت سی رسمیں تبدیل، اس میں تبدیلی نہیں آئی. یہ آج کے لوگ بھی مناتے ہیں، کیوں نہیں آئی؟ میں یہی کیوں نہیں آئی کہ لوگ مانوس ہیں. ایک رسم ہے کہ بہت سی رسموں سے لوگ مانوس نہیں، مگر وہاں اگر کہیں اس رسم کو توڑا جا رہا ہے تو وہ ناکامی آتی ہے سامنے، توڑنے والے کو پریشان ہو جاتا ہے. وہ مضبوط بنیادیں. جی، بنیادیں مضبوط ہیں. بنیادیں رکھنے والوں کا خلوص، جس چیز کی بنیاد سچائی کی بنیاد ہو، سچائی بنیاد ہو، اس کو توڑنا آسان نہیں ہے. اچھا، اس سے جڑی ہوئی چیزیں، شبیہ تابوت، شبیہ گہوارہ، شبیہ علم، تعزیہ خود ایک بر صغیر کا لفظ ہے. ان پر کبھی غور فرمایا ہے؟ ہمارے دوسرے لوگوں نے کبھی آپ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلے تو مجھے ایک آپ کے ذریعے سے ایک سوال ہے اپنے سننے والوں سے، اور جن سے ہے وہ بھی سن رہے ہیں. وہ یہ کہ کربلا تبلیغ کا اور تہذیب کے فروغ کا سبب اور ذریعہ ہے یا نہیں؟ آپ کربلا سے کیا چاہتے ہیں؟ صحیح. آپ کربلا سے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہید اعظم کی قربانی اور اس کے اثرات دنیا پہ مرتب ہوں. یہی چاہتے ہیں؟ حق و باطل کا آواز. جب یہی چاہتے ہیں تو جب انگریز تعزیے کو کھڑے ہو کے دیکھتا ہے نا، جب ہندو علم کو کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، جب ذوالجناح کو سجا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ اس میں گم ہو جاتا ہے کہ کیا آرٹ ہے، کیا فن کا استعمال ہے. آپ اسے بعد میں بتائیے گا، وہ بعد میں آپ سے خود پوچھے گا کون تھے حسین کہ جن کے لیے آپ نے یہ سارا اہتمام کیا. میں آپ سے ضرور ایک جملہ کہوں گا کہ جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کام کو اہتمام سے سجایا اور بنایا اور سنوارا جاتا ہے. جس کی اہمیت ہی نہیں ہے آپ اس کو سر سے اتار پھینکنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اہمیت کی حامل، آپ نماز ہی لے لیجئے، اگر وہ کچھے بنیان میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو آپ نے تو نہیں تو پھر اس بچوں میں نمازی بچے نہیں بنیں گے آپ کے. جب ابا ہی نماز کو ایسے اتار پھینک رہے ہیں تو میں کیوں نمازی بنوں؟ لیکن جب وہ دیکھے گا نہیں، کھجلے سے کپڑے، خوشبو بال بنا رہے ہیں، آئینے کے سامنے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے جا رہا ہوں. ایسے ہی اگر اہل بیت سے، خود سرکار دو جہاں سے اگر ہمیں امت کو وابستہ کرنا ہے اور گہرا کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، تو آپ کا تذکرہ اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا. یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا نیاز نظر میں خرچ کیوں ہوتا ہے، اتنا کربلا کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے، کسی یتیم کی مدد کر دی جائے. میں ایک جملہ آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں. ہمیں کربلا کے ذکر کو، امام حسین کے ذکر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ ذکر خود یتیموں اور بیواؤں کو پالے گا. اچھا، ایک میرا سوال ہے، مجھے آپ سے ذاتی طور پہ بہت انسیت ہے. کربلا میں علم گرے، آپ علم سجاتے ہیں. کربلا میں لاشیں پامال ہوئے، آپ تابوت سجاتے ہیں. کربلا میں پیاس تھی، آپ سبیلے لگاتے ہیں. کربلا میں بھوک تھی، آپ نظر نیاز کھلاتے ہیں. تو یہ سب تو کربلا میں نہیں ہوا جو آپ کر رہے ہیں. اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ وہاں نہیں ہوئے. وہاں نہیں ہوا، اسی لیے تو کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے. جی، کہ اگر ہم ہوتے، حسرت کا لفظ ہمارے دوستوں کو آنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم ہوتے تو پھر یہ ہوتا. چاہے کسی جوان کی شادی ہو، چاہے کسی کی مہندی ہو، چاہے کوئی رسم ہو. اس کی ایک ماں کی کیا آرزو ہوتی ہے اس کا، جب جوان بچہ بغیر شادی کے، بن بیاہ اس کا بیٹا اگر شہید ہونے جا رہا ہو تو اس ماں کی کیا آرزو ہوتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے، اس کے احساسات اور جذبات کیسے ہوتے ہیں، یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. لہٰذا جب حضرت ام فروہ کا تذکرہ آئے گا، جناب قاسم کی مادر گرامی کا تذکرہ آئے گا، تو پھر اس کے کیا احساسات ہوں گے جس کے بچے کہتے دن دولہا بننے کے تھے، وہ جا رہا ہے اور وہ ہاتھوں میں مہندی کی جگہ اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہے. یہ احساس دلانا ہے، یہ احساس دلانا ان رسموں کے پیچھے، اس کے پیچھے. اچھا، پھر میں یعنی جو لوگ چاہتے ہیں سمجھنا، ہم انہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزوں کا ٹھیک ہے، کربلا میں یہ نہیں ہوا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو کربلا میں نہیں ہوئی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جی، تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ماحول بن جائے گا.
پھر آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو وہاں نہیں ہوئی آپ کیوں کر رہے ہیں، جو وہاں نہیں ہوئی آپ کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس دلیل ہے تو پھر آپ بلا جھجک، بلا خوف و خطر اس چیز کو انجام دیں۔ شعر اللہ اہتمام، میں چاہوں گا شعر اللہ کا لفظ استعمال دیکھیں سورہ کرتے ہیں۔ مبارکہ نساء کے اندر آپ نے ابھی آیا قرآن اور حدیث سے تو بات شاید آگے کی منزلوں میں آئے، سورہ مبارکہ نساء کے اندر پروردگار عالم نے ایک حسین منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی ایک جذبہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک ہمیں تحریک دلائی ہے، اور وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ واہ، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ یہ ہے منطوق، یہ ہیں الفاظ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے۔ مظلوم کی آواز۔ اب پلٹائیں اس پوری آیت کو، مگر یہ جس پہ ظلم ہوا ہے، مگر کے ساتھ ساری آیت پلٹے گی۔ وہ کیا؟ مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ واہ، چاہے گریا کرے چاہے وہ بات کرے۔ مظلوم کی آواز کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں صاحب کربلا میں ظلم تو ان کے اوپر ہوا تھا، آپ تو بھائی جس کا عزیز مارا جاتا ہے وہی فرش بچھاتا ہے، وہی تعزیت لیتا ہے، سب کو دعوت ہے۔ کربلا کسی ایک کوئی مسلک، قید نہیں ہے، مسلک کی قید آپ نہیں ہے۔ نواسے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے بھی تو ہیں نا نواسے رسول۔ میں آپ سے پوچھوں گا آگے امام باڑے کی اصطلاح کیوں ہے، جی ابھی بتا دے گا چاہے اسی پس منظر۔ دیکھیں یہ جو اصطلاحیں عاشور خانہ، ہاں، امام بارگاہ، حسینیہ، امام بارگاہ، امام باڑہ، امام باڑہ، پیڑ، یہ علاقائی، وہ جو آپ نے تہذیب والی، ہم شاید تہذیب کے اسی میں گفتگو موضوع کر پہ رہے بات ہیں۔ ہو رہی ہے اسی لیے کہ یہ جو علاقائی اعتبار سے، اب مثلا سندھی حضرات اس کو کہتے ہیں پیڑ، پنجاب میں امام کوٹ کہتے ہیں، امام کوٹ کہتے ہیں، حیدرآباد دکن والے جو عاشور خانہ میں عاشور خانہ کہتے ہیں، مثلا امام باڑہ لکھنؤ دلی میں، یہ پنجاب کے لوگ امام بارگاہ کہتے ہیں، لکھنؤ اور دہلی والے لوگ امام باڑہ کہتے ہیں۔ اصل میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا باڑہ جو ہے نا، یوسف واڑہ، یوسف باڑہ اس علاقے کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس سے منسوب ہو جائے۔ اسی کام سے منسوب ہو جائے، اسی لیے مسجد کے ساتھ امام باڑہ بنا ہمارے دیا۔ ہاں باڑہ اس طرف چلے جاتا ہے، ہمارا اس طرف والے لوگوں کا ذہن کہ جو کوئی شاید کسی توہین کے معنی میں آیا، جانوروں سے متعلق ہے۔ نہیں بھائی، باڑہ کسی ایک بھی ہندی کنفائنڈ لفظ ہے۔ اسپیس کو جی، جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو۔ جی، باڑہ جانوروں کے باڑے پہ کیوں جاتا، بسوں کے باڑے پہ کیوں نہیں جاتا، کشتیوں کے باڑے پہ کیوں نہیں جاتا؟ لہٰذا مطلب یہ طے ہے کہ یہ لفظ ان لفظ لفظیات کے غلط نہیں ہے، پیچھے اس کو جن علاقوں میں لفظ بولا جاتا ہے وہ صحیح بولا جاتا ہے، اور ہمیں ان کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہوگا۔ کربلا نے یہ تہذیب سکھائی ہے کہ بڑے سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، چھوٹے سے کیسے گفتگو۔ اردو مرثیے پہ میں آؤں گا بھی، لیکن میں یہاں چاہوں گا تہذیب کے پس منظر میں۔ سبحان اللہ۔ کربلا نے بھانجا ماموں سے کیسے بات کرے، بیٹا بابا سے کیسے بات کرے، بیٹی بابا سے کیسے بات یہ کرے، کربلا نے بتایا۔ کربلا نے بتایا۔ کربلا میں سارے رشتوں کو امام حسین نے ایک جگہ جمع کر کے مکمل کتاب خانوادوں کی، گھروں کی تہذیب کو مرتب کر دیا۔ کوئی رشتہ باقی نہیں کوئی کربلا رشتہ ایسا جو باقی قربان نہ کربلا کیا آیا، کربلا نہ آیا ہو، اور ہر رشتہ اپنے کمال پہ۔ ایسا کمال کہ رشک کریں امام حسین، کاش تمہارے ایسا بیٹا ہوتا ہے جیسے تم میرے ہاں ہو۔ مائیں تو بہت گھبراتی ہیں مسجدوں میں بھیجتے ہوئے جب کوئی حالات خراب ہو۔ وہ کربلائی مائیں نہیں ہوں گی، اچھا، کربلا کی مائیں ان سے گھبراتی نہیں حالات وہ کی تو خراب۔ بھیجتی ہیں۔ یہ کربلا کی ماؤں کی تاثیر ہے۔ جی، آج کی جو مائیں کربلائی مائیں ہیں، وہ کربلا سے پیغام لینے والی مائیں، وہ نہیں گھبراتی کہ مسجد پہ حملہ ہونے والا ہے تو گھر بیٹھ جاؤ، امام بارگاہ پہ کچھ ہونے والا ہے تو گھر بیٹھ جاؤ۔ تو کہتی ہیں تم گھر کیوں بیٹھے ہو؟ یہ ماں کہتی ہے جو خراش برداشت نہیں کر سکتی۔ جی، وہ اپنے بچے کو اس پہ قربان کر دیتی۔ سرکار مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نظر دور تک دیکھتی ہے، اللہ نے آپ کو بہت چشم بینا دیا ہے۔ آگے والا زمانہ مشکل ہے یا میں تہذیب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں؟ جی، اگرچہ اس بات کا اقرار ضرور کیا جائے گا کہ زمانہ بدلا ہے، جب سے عبادات میں مادیت کا زور زورہ اور دوڑ اور مقابلہ بازی شروع ہوئی ہے، روحانیت، معنویت، ہمارے بزرگوں کی اقدار، تہذیب، روایات، رسومات میں فرق ضرور آیا ہے۔ پہلے والے غریب مسکین نہیں تھے جو بتاشے بانٹتے تھے، مرمرے بانٹتے تھے،
اور مونگ پھلیاں بانٹتے تھے اور نقطیاں بانٹتے تھے. وہ پیسوں میں کم نہیں تھے مگر سادگی تھی, سچائی تھی. کپڑے رنگوا کر پہنے جاتے تھے, نیا جوڑا نہیں بنتا تھا محرم میں. اور اب بھی جو پرانے بزرگ موجود ہیں یا بزرگوں سے جنہوں نے سیکھا اور سمجھا ہے, وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ایک جوڑا نیچے نیا سی لیتے؟ احساس پیدا ہو جی کہ نہیں سادہ رہنا ہے, نہیں ہمیں اس غریب اور اس مسافر اور اس مظلوم کی یاد میں ان ایام کو گزارنا ہے, تو ہمیں بھی سادگی کے ساتھ. یہ آخری سوال ہے, کیا یہی اسلام کی تعلیم نہیں ہے ایسا ہی ہے کہ سادہ رہو؟ جی, سادگی, قناعت, کفایت شعاری, یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے؟ اور 2 مہینے 10 دن تک اگر اس پر عمل ہو جائے تو سال بھر اس کا ذائقہ آتا رہے گا. کربلا کو نخوت, تکبر و غرور سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخری جملہ. اس لیے کہ کربلا مغرور کی شکست کا نام ہے, اور خاکسار انکساری عبادت حسین کی قربت کا نام. فرشیزہ پہ تکبر زیب نہیں دیتا, نخوت زیب نہیں دیتی. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, ابھی گفتگو کی منزلیں آگے چل رہی, بہت سے ایسے گوشے ہیں, میرے سننے والے ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں, کوئی سوال ذہن میں ہو کل کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے. میں استفادہ کر رہا ہوں قبلہ کی موجودگی کا. یہ سمجھیے کہ میں اپنی اس وقت سارے حواس استعمال کر کے ان سے کوشش کر رہا ہوں کہ مہر تصدیق ثبت کروا لوں ان چیزوں پر جو میرے کہنے سے نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ سرکار آپ کا. وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے. زیست جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے. موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین میرا ہے. مر کے فخر کرتی ہے وہ حسین میرا ہے. جس کی کل خدائی ہے وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے, سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب, نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے. کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے, بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے. دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال ہے, تیر پست گردن اصغر بلند ہے. علی کو ہم تو شہ مشرقین کہتے ہیں, علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. نماز ختم رسل جس کا انتظار کریں, نماز ختم رسل جس کا انتظار کریں, اسے زبان ادب میں حسین کہتے ہیں. وہ حسین میرا ہے, وہ حسین میرا ہے. ایسی نانی کس کی ہے, ایسا نانا کس کا ہے. ایک کا صدقہ کون و مقام, ایک عرب کی ملکہ ہے. جو وقار ہستی ہے
حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے۔ غریب ہو گئے شبیر کربلا کر، غریب ہو گئے شبیر کربلا کر، لٹائی دین پہ جاگی کربلا کر، غریب ہو گئے شبیر کربلا کر، حبیب جان دیے ابن اوس جا بھی دیا، حبیب جان دیے ابن اوس جا بھی دیا، بچی نہ چادر ہمشی کربلا کے، غریب ہو گئے شبیر کربلا کے، وہ جانتا تھا اسے حرملا سے لڑنا ہے، وہ جانتا تھا اسے حرملا سے لڑنا ہے، جوان ہو گیا بیشی کربلا کے، غریب ہو گئے شبیر کربلا کے، یہ کیا ہوا سر زینب سے چھن گئی چادر، یہ کیا ہوا سر زینب سے چھن گئی چادر، بڑی اداس ہے تطہیر کربلا کے، غریب ہو گئے شبیر کربلا کے، لگی ہے سینے میں برچھی پڑی ہے مقتل میں، لگی ہے سینے میں برچھی پڑی ہے مقتل میں، رسول پاک کی تصویر کربلا کے، غریب ہو گئے شبیر کربلا کے،
مجھے حسین نے اپنا بنا لیا شہزاد، مجھے حسین نے اپنا بنا لیا شہزاد، معاف ہو گئی تقصیر کربلا کے، غریب ہو گئے شبیر کربلا کے، لٹائی دین پہ جاگیر کربلا کے، غریب ہو گئے شبیر کربلا